الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لحن جلی کی چار غلطیاں ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلے، تو اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلی غلطی، مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ بڑی غلطیوں میں سے ہے، حرام غلطیوں میں سے ہے اور واضح غلطیوں میں سے ہے، اور اس سے نماز بھی بعض دفعہ فاسد ہو جاتی ہے۔ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، مخارج کا مطلب مخرج کی جمع ہے مخارج، یعنی جہاں سے ادائیگی ہونی ہے اس جگہ سے کسی اور جگہ سے ادائیگی کر لینا، اس کو کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ مخارج کے اعتبار سے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جیسے اب دیکھیں، قاف ہے اس کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا ہے اس کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، ضاد ہے اس کی جگہ پہ ضا کو پڑھ دینا، اور اسی طرح طا ہے اس کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لحن جلی میں سے بڑی غلطی ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری غلطی کیا ہے؟ حرکات و سکنات کو بدل دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے انعمتا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر پیش لگائیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ آگے چلتے ہیں، کسی حرف کو بڑھا دینا یا کھینچ دینا، یعنی تیسرے نمبر کی جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا۔ جیسے لام زبر لا، اگر اس کو ہم لمبا کر دیں گے تو لام زبر الف لا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، لا کا مطلب یقیناً اور لا کا مطلب نہیں، معنی بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ اسی طرح چوتھی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا۔ جیسے جعلنا، جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، جعلنا کا مطلب ان سب عورتوں نے بنایا، یعنی اس نون کو ہم نے لمبا کرنا تھا ایک الف کے برابر، جیسے یہاں پہ لمبا کیا گیا ہے۔ اگر نہیں لمبا کیا، کم لمبا کیا ہے تو اس سے بھی معنی بدل جائے گا۔ پھر ہم نے حروف کی تعداد پڑھی تھی، 28 ہے یا 29 ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جن حروف کے ساتھ ہم بڑی یہ لگاتے ہیں ان حروف کو عربی میں الف لگا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا، تا، حا، خا۔ اس کے بعد حمزہ اور الف کا فرق آپ کے سامنے آ گیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو الف کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں، اور حمزہ بالکل خالی بھی ہو تو بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے۔ اور الف کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر کسی قسم کی علامت موجود نہیں ہوتی۔ اگر کوئی علامت آئے گی، یعنی زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت میں سے کوئی آ جائے گی تو یہ الف نہیں رہے گا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا۔ اس لحاظ سے حمزہ کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ حمزہ ہمیشہ خالی رہے گا، حمزہ خالی ہو، اپنا الف ہمیشہ خالی رہے گا۔ اگر الف خالی ہوگا تو الف کہلائے گا، اگر الف کے اوپر کوئی علامت آ جائے گی تو وہ پھر حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حرکات میں سے ہیں، اور ہم پریکٹس کر رہے تھے، زیر کی ہم نے کر لی تھی، زیر کو لفظوں، زیر اور زبر دونوں کو لفظوں میں بھی استعمال کر لیا۔ اب ہم پیش کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں بھی دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ لمبا بالکل نہیں کرنا، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جھٹکا نہیں دینا آخر میں، کر کے نہیں پڑھنا، کر کے نہیں پڑھنا، کر کے نہیں پڑھنا، کر کے نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، پڑھنا کیسے ہے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش تو، جیم پیش جو، حا پیش حو،
خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، قا پیش قو، ضا پیش ضو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو۔ اچھا، آواز بہت ہلکی آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اور کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکے گی۔ ہاں جی، آپ سب باقی سب کے پاس بھی ہلکی آ رہی ہے؟ ہاں جی بتائیں جی۔ ہاں جی ٹھیک آ رہی ہے، چلیں ماشاء اللہ۔ نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے زبر کی پریکٹس کی، پھر ہم نے زیر کی پریکٹس کی، پھر اب ہم پیش کی پریکٹس کے بعد زبر زیر پیش تینوں علامات جو ہے یہاں پہ تینوں حرکات استعمال کریں گے لفظوں میں۔ تو اب آپ نے غور کر کے سننا ہے اور اسی طرح آپ نے جو ہے پریکٹس بھی کرنی ہے بعد میں۔ یا زبر یا، ہا زبر ہا، یا با پیش بو، یا ہبو۔ اب دیکھیے بالکل برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی بالکل بھی۔ اچھا جی، صاد پیش صو، حا پیش حو، صحو، فا زیر فی، صحفی، حا پیش حو، با پیش بو، حبو، کاف زیر کی، حبو کی، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربعو، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسلو، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تازیرو، حمزہ زبر ا، عین زیر عی، اعی، ضا پیش ضو، اعیضو، خا زبر خا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، آواز نہ کھولیے گا لیکن ایسے ہی میرے ساتھ پڑھیے۔ خا زبر خا، با پیش بو، خوابو، تا زبر تا، خوابوسا، میم پیش مو، نون زیرنی، مونی، عین زبر ع، منع، واو پیش وو، جیم زیر جی، وجی، دال زبر دا، وجیدہ، لام پیش لو، عین زیر عی، لعی، نون زبرنا، لعینا، حا زبر حا، سین پیش سو، حسو، نون زبرنا، حسنا، قاف پیش قو، تا زیرتی، قوتی، لام زبر لا، قتیلا، قاف پیش قو، اپنا فا پیش فو، عین زیر عی، فعی، لام زبر لا، فعیلا، حمزہ پیش او، فا پیش فو، اوفو، قاف زیر قی، افقی، سین پیش سو، قاف زیر قی، سقی، طا زبر طا، سقیطا، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذکی، را زبر را، ذکی را،
دال پیش دو، عین زیر عی، دعی، یا زبر یا، دعیہ، نون پیش نو، فا زیر فی، نوفی، خا زبر خا، نوفیقا، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم زبر ما، کلمہ، تا پیش تو، کلمتو، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سئیلا، واو زبر و، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر و، وہو، حا پیش ہو، شین زیر شی، حوشی، را زبر را، حشرا، یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعیدو، قاف پیش قو، ضاد زیر ضی، قضی، یا زبر یا، قضیہ۔ لیں جی آگے ہیں کھڑی زبر کی پریکٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا تو یہاں پہ کیا ہے جی، حمزہ کھڑی زبر یعنی آپ نے ڈبل حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے حمزہ زبر حمزہ زبر ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اتنا لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا لیکن اس سے کم بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زبر بس، با کھڑی زبر ب بس، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، حا کھڑی زبر حا، خا کھڑی زبر خا، دال کھڑی زبر دا، ذال کھڑی زبر ذا، را کھڑی زبر را، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر صا، غاد کھڑی زبر وا، قا کھڑی زبر قا، ظا کھڑی زبر ظا، عین کھڑی زبر عا، غین کھڑی زبر غا، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زبر کا، لام کھڑی زبر لا، میم کھڑی زبر ما، اور نون کھڑی زبر نا، واو کھڑی زبر وا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ کھڑی زبر یا کھڑی زبر سر یا، جی یہ آپ نے درمیان میں بولنا نہیں ہوتا، آپ نے میسج کے ذریعے سے سوال پوچھنا ہوتا ہے۔ سوری سر۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی آگے کھڑی زیر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ ہم انشاءاللہ سوموار والے دن اب ہماری کلاس ہوگی تو اس میں ہم قرآن مجید بھی شروع کریں گے اور یہ اس کی پہلے پریکٹس کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے حروف بھی ہمارے انشاءاللہ جلد شروع ہونے والے ہیں، تو ہاں یہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ غاد کو داؤد نہیں پڑھتے، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو داد نہیں پڑھتے،
تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا، پڑھنے کی ادائیگی کی جگہ بتاؤں گا کہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں وہ ادائیگی ہر بندہ اس اچھے طریقے سے اس لیول پر کر نہیں سکتا، یہ ہم سب سے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کسی کو پھر کوئی بندہ جو ہے جتنی کامیاب ہو جاتا ہے اتنی غاد حرف جو ہے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کا اصل جو مخرج ہے نا جہاں سے اس کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ ابھی ہم نے حروف جو ہے پڑھے نہیں ہے نا، پھر ہم پڑھیں گے ایک ایک حرف کی جو ادائیگی کی جگہ ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سارا میں انشاءاللہ واضح کر کے بتاؤں گا۔ اچھا جی، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ کھڑی اپنا کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پریکٹس ہم آگے انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سکون کی علامات تین ہیں، یعنی تین شکلیں ہیں، ایک علامت ہے۔ گول دائرے کی شکل میں بھی سکون کی علامت ہوتی ہے، اور یہ نیچے کی طرف جو ہے دو ڈنڈیاں ہوں اس کو بھی سکون کی علامت کہتے ہیں، اور یہ جو اس طرف باہر کی طرف اس کی دو ڈنڈیاں ہیں اس کو بھی سکون کی علامت کہتے ہیں۔ اساتذہ کرام بورڈ پر اسے اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ خطرہ ہوتا ہے جلدی جلدی لکھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے پیش لکھی گئی ہو، اس وجہ سے اس کو تو استعمال اساتذہ نہیں کرتے بورڈ پر۔ جبکہ اساتذہ زیادہ تر جب بورڈ پر لکھتے ہیں تو یا یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں یا یہ گول والی، ٹھیک ہو گیا؟ جس حرف پر سکون کی علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تشدید کی علامت تین ڈنڈیاں اوپر کی طرف ہوں تو اسے تشدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، مد کی علامت، مد کی علامت جو ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن مدات ہم جو ہے پھر پڑھیں گے تو ان کی پوری تفصیل سے مدات پڑھیں گے، یہ نشان پھر چاہے ہو یا نہ ہو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو اس کے اندر کلاس کے دوران چند اصول بنائے ہوئے ہیں نا ان کو ذہن میں رکھیں، یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اس میں اور میرے لیے بھی فائدہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی خاتون نہ بولے، کیونکہ اس میں کلاس کے اندر مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ قرآن مجید سیکھنا ہے نا، تو سیکھنے کے لیے جو ہے ہم کوشش کریں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں نا اس کا ہمیں اجر ملنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی ناراضگی آ جائے۔ تو اللہ کی ناراضگی اس وقت آئے گی جب ہم کوئی اس طرح کی کیفیت اختیار کریں گے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر عورت کی خوبصورت یعنی اٹریکشن ٹھیک ٹھاک رکھی ہے، مطلب یہ عورت کو اندازہ نہیں ہوتا مرد کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ایسے سمجھے آگ اور پیٹرول ہے، کیفیت تو یہی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اب آن لائن اور یہ ساری چیزیں کیوں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ یونیورسٹی تک خواتین ویسے جا رہی ہیں، ہر کام کیونکہ آگے آگے چل رہی ہیں، تو کہ بھائی کوئی خیر کا کام بھی ان جگہوں پہ ہو تاکہ ہم پیچھے کی طرف لوٹیں، ہماری جو اصل ہے اس طرف لوٹیں، نہ کہ ہم بھی آگے اسی طرح کا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، مدارس کے اندر بھی اساتذہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، پردے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہ پڑھا دیتے ہیں، اور مطلب خواتین کو بھی ضرورت کے تحت بولنے کی اجازت تو ہے۔ اب مثال کے طور پر مجبوراً مارکیٹ میں اگر کوئی خاتون جائے گی تو اسے بولنا تو پڑے گا مردوں کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ لازمی ضرورت جہاں پہ بھی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پر کلاس کے اندر جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے نا کہ آپ میسج کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر۔ تو یہاں پہ جو کلاس کا ماحول ہے نا یہ ہمارا بہتر سے بہتر۔ اچھا، ایک اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم
بعض دفعہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو وہ پھر غیر ضروری انداز میں بھی بعض دفعہ لوگ سوال کر لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے اندر ہمارا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے فائنل فیصلہ یہ کیا تھا کہ بھائی اس کے اندر بولنے والا معاملہ چاہے کوئی مرد بھی ہو، دیکھیں آپ کے سامنے ہے، میں کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی بولو یہاں پر، حالانکہ ان چیزوں سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور اچھا ماحول بنتا ہے، لیکن وہ ماحول اچھے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ نہیں تو میں یہاں پہ کوئی اس طرح کی ترتیب بنا، تقریبات بھی جیسے ہوتی ہیں 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد کوئی اس طرح کی بندہ رکھ لیتا ہے جس کے اندر کورس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو۔ ہمارا ٹارگٹ تو اٹریکشن پیدا کرنا ہی نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ تو ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اللہ قبول کر لے۔ اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، اب مجبوری ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو اگر یہ فائدہ مل جائے تو ساتھ شر نہیں جانا چاہیے، ساتھ جو ہے ٹوٹل پورا کا پورا خیر پہنچنا چاہیے ہم سب کے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ میری طرف سے احتیاط ہے، لیکن اس سے ہو سکتا ہے آج کے دور کے لحاظ سے لوگ کچھ اختلاف بھی کر لیتے ہیں، تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیا ہو گیا ہے، بہت سارے کام ہو گئے ہیں کہ آج جو ہے آپ کو فلمیں بھی مل جاتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر فلم بنی ہوئی مل جاتی ہے۔ اب میرا جو اس میں نظریہ ہے وہ میں بہت سخت خلاف ہوں ان چیزوں کے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایک نبی، ایک رسول، ایک نبی کے طور پر ہم نے سنا ہے، تو ان کی ایک شخصیت تھی، ان کی خوبصورتی کے تذکرے آتے ہیں بہت زیادہ۔ تو وہ جو خوبصورتی ہے نا، اگر ہم اس دور کے کسی بندے کو دیکھ لیں گے تو وہ چاہے خوبصورت بھی ہوگا تو اصل میں وہ کبھی بھی اس لیول تک نہیں جا سکتا، تو ہمارے ذہن میں وہ شخصیت بیٹھ جائے گی۔ اب دیکھیں اس پر بہت سارے لوگ اختلاف، کیا علماء بھی بعض دفعہ کہتے ہیں بھائی دیکھ لیں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ جب آپ ایسا کام کریں گے تو ہوگا کیا، آپ کے ذہن میں یہ جو شخصیت آپ یوسف علیہ السلام کے نام والی دیکھیں گے وہی بیٹھ جائے گی، چاہے اس کے بعد آپ کو پتا چلے وہ اور جو ہے فلم و ڈراموں میں وہ ایک بندہ میراثی تھا جو یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا وہ اس کے پورے حقوق کے ساتھ کریں بس۔ چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا یہ اب حروف ساکن ہیں اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، یہ ہم پریکٹس اس وقت کریں گے جب ہم حروف ادا کر چکے ہوں گے، یعنی حروف پڑھ چکے ہوں گے، تو اس وقت انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ابھی ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب حروف پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں جب یہ اس طرح کے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میری ادائیگی کی جگہ، جو بھی حرف میں نے ادا کیا ہے یہ کہاں سے ادا کیا ہے، تو وہ چیز اس وقت فائدہ دے گی جب ہم حروف کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ اچھا جی اب آپ ایک چیز بس سمجھ لیں، اس کے بعد ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ یہ رموز اوقاف، وقف کی علامتیں قرآن مجید میں ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی انسان ایک سانس میں پڑھنا چاہے تو وہ تو نہیں پڑھ سکتا نا، تو سانس تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے وقف کی علامات ہوتی ہیں جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں۔ تو یہ پہلی علامت جو ہے یہ گول تا تھی جس کو گول دائرے میں لکھا گیا، تو جسے گول دائرے کی صورت میں لکھا گیا، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ ٹھیک ہو گیا، وقف تام، یعنی یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر وقف نہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ نے سنا ہوگا نا قرہ حضرات 3 3 4 4 5 5 6 6 آیات بھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جہاں پہ دائرہ آ جائے وہاں پہ آپ ایسے سمجھے بات مکمل ہوتی ہے، اور اگر درمیان میں آیت کے آپ اگر کہیں پہ وقف کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کو پھر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ایک یا دو لفظ پڑھ کر آگے ملانے ہوں گے۔ تو بس آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اگلے سبق میں ہم یہ وقت کی علامات اور رموز اوقاف کی یہ جو کیفیات ہیں یہ پڑھیں گے، کچھ چیزیں اور پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ حروف بھی شروع کر لیں گے، اور ساتھ میں ہم اگلے سبق میں قرآن مجید کا سبق بھی پڑھیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ہماری جو کلاس ہوگی نا انشاءاللہ
وہ سوموار والے دن ہوگی. ہفتہ اور اتوار تجوید کلاس کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.